کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے، اب وہ جیسے چاہے گا تمہیں دے گا. اگر وہ بھوکا مارنا چاہے گا تو اس میں اس کی کوئی مصلحت ہے، اس کی تقدیر سے آگے نکلنے کی کوشش نہ. تم اسباب پورے اختیار کرو، لیکن اللہ کی عادت یہی ہے کہ وہ مارتا ہے نہیں. چند واقعات ایسے ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آیت ہے نا، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر ہو گئے نکاح کرو اللہ غنی کر دے گا، اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ اگر چاہے گا، نہیں چاہے گا تو غنی نہیں ہوگے. لیکن انہوں نے کہا کہ مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ اکثر چاہتا ہی ہے، ہوتا ایسا ہی ہے. کہیں کہیں اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے تاکہ غیب پر لوگوں کو یقین رہے، کہیں کہیں ایسا کرتا ہے کہ اللہ امیر نہیں کرتا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے. تو جہاں بھی قرآن میں اس طرح کی آیتیں ہیں نا، ان میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے میں اس کا وعدہ کیا ہے، تو بھوک سے مرنے والے دنیا میں بہت کم ہیں. اکثر اسباب مال کے بالکل بھی نہیں ہوتے، لیکن پراٹھے پھوڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے وہ. تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اس طریقے سے. اور میں نے دیکھا ہے غریب لوگ ہیں، خاندان ہیں، وہ کھا رہے ہیں سب، کہیں نہ کہیں سے انتظام اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں ان کے لیے. ایسی ایسی جگہ سے رزق آتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قرآن کہتا ہے وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. اور ہم چاہ رہے ہیں یہاں سے روزی ملے، نہ جہاں سے میں چاہوں گا وہاں سے دوں گا. اور ویسے بھی ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں ہے کیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے قتل ہو گیا، یہ الٹا کام ہو گیا. پھر اگلے دن بات پھیل گئی، یہ غلط ہو گیا. پھر فرعون نے قتل کا فیصلہ کر دیا. یہ سارے کام کیا ہو رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ، تو بات بھی لیک آؤٹ ہو رہی ہے اور میرے قتل کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، تو میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کسی نے کچھ کر دیا یقیناً، یہ تو پکا ہماری لگتا ہے وہ دن خالہ آئی تھی گھر میں، وہ ایسے دیکھ کے گئی تھی، ان کا مسئلہ ہے، وہ کچھ تکیے کے نیچے رکھا تھا انہوں نے، مجھے لگ رہا ہے سارا وہاں سے سیٹ اپ خراب ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کرے گا، جو میرا کام ہے میرا کام ہے بھائی اس سے بچو، اس مصیبت سے. تو اب میں موسٹ وانٹیڈ بن گیا ہوں، مجھے یہاں سے جانا پڑے گا، نکلو یہاں سے. ابھی نبوت نہیں ملی تو وہاں سے نکل گئے. اب کہاں جائیں پتہ ہی نہیں چل رہا، مدین کی طرف چلے گئے. اتنا لمبا سفر، لیکن اور زندگی کا اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہے، ورنہ تو یقیناً قتل کیے جائیں گے. تو اب جیسے تیسے بھائی جاؤ رسک لو. مدین پہنچے ہیں. اب کل ایک وہاں مکہ مکرمہ سے تبلیغی جماعت میں ایک بڑے عالم آئے، بڑی زبردست بات کی انہوں نے بیان میں. مکہ سعودی ہیں، وہ 40 سال سے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. تبلیغ میں سعودی عرب کے عرب بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا دیکھو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے. تبلیغ والے یہی کہتے رہتے ہیں نا. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی. انہوں نے کہا آپ بتاؤ آپ کے گھر میں کوئی ایسا رشتہ لے کر کوئی بندہ آئے رشتہ لینے کے لیے جو دوسرے کنٹری کا ہو اور موسٹ وانٹیڈ ہو، وہاں سے بھاگا ہوا ہو، اس ملک میں اس پہ قتل کا مقدمہ ہو، روزگار نہ ہو اس کے پاس، اس کے نہ ابا آئیں نہ اماں آئیں نہ بہن نہ بھائی. ایسے اجنبی اگر شادی کرنا چاہے گا ہو جائے گی اس کی شادی؟ یہاں تو پڑوسیوں کو نہیں دے رہے ہوتے لوگ 30 سال سے جانتے ہیں لوگ. کہیں گے بھائی تو پہلے شناختی کارڈ دکھا، نادرا سے وہ کنفرم کریں گے بندہ یہ انگوٹھے کے حساب سے یہی شناختی کارڈ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. بالکل اجنبی. لیکن موسیٰ علیہ السلام، ہر انسان کی ضرورت ہے بھائی، نکاح تو ہر آدمی کی ضرورت ہے نا، ورنہ برائیوں کی طرف جائے گا وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ضرورت. اور موسیٰ علیہ السلام کتنی ٹینشن میں کہ یار میرا تو یہاں کوئی انتظام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو کام ان کے کرنے کا ہے اس میں کوتاہی نہیں کر رہے. جو اللہ کے کرنے کا ہے وہ کس پہ چھوڑا ہوا ہے؟ اللہ پہ. ان کے کرنے کا کام تھا بھائی خدمت کر لو. فی الحال خدمت کی 2 لڑکیوں کی. انہوں نے ابا کو جا کے بتایا، ابا نے گھر بلا لیا. ایسا انتظام ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں ان 2 بیٹیوں میں سے جس سے چاہتے ہو آپ کا نکاح کرتا ہوں میں. ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ان 2 میں سے اشارہ کر کے کہا جس سے بولو گے آپ کا نکاح کرا دوں گا. تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کچھ کرنے میں گراؤنڈ ریئلٹی کا محتاج نہیں ہے، زمینی اسباب کا محتاج نہیں ہے. جہاں اللہ آرڈر دے رہا ہے تو وہاں آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا. اس میں آپ یہ نہ دیکھو کہ 3 بچے ہیں تو چوتھا ہو گیا تو کہاں سے کھائے گا، تو 5واں ہو گیا. یہ اللہ کا حکم ہے بھائی، اللہ پہ توکل کرو. وہ چاہے گا آپ کے منہ سے نوالا چھین لے گا، ایک بھی بچہ نہیں ہوگا آپ کا. آپ کمارے ہوگے، سڑکوں پہ سو رہے ہوگے. وہ نہیں چاہے گا تو آپ کے 25 بچے ہوں گے، سب کو کھلائے گا، وہ کباب پراٹھے کھلائے گا صبح شام.
تو یہ چھوڑ دو اللہ پہ. آپ کے کرنے کا کام ہے دعا مانگنا, رزق تلاش کرنا, روزی تلاش کرنا, اس میں سستی نہ کرو. آپ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو میں بتا رہا تھا مولانا بھی ایسے لبرل بن رہے ہیں, عجیب عجیب سے مولوی مارکیٹ میں آ رہے ہیں, وہی ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں, وہی بات جو گورا کر رہا ہے اور پورا خاندانی نظام تباہ کر دیا گورے نے یہ فضول باتیں کر کر کے. اللہ پہ اعتماد توکل تو بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. اسی وجہ سے دلوں میں سکون کیا کر لیا اللہ نے, چھین لیا. اللہ کہتے ہیں تو اپنے دل کو میرے حوالے نہیں کرتا نا, تو ان اسباب میں الجھاتا ہے, تو اب انہی سے مانگ. پھر جا کے تو سمجھتا ہے کاروبار سے ہی ملے گا, تو اب تو کاروبار کے حوالے ہے, اسی کو خدا بنا لیا نا, وہی دے گا. تو سمجھتا ہے کہ میں نسل روکوں گا تو کم بچے ہوں گے تو خرچہ کم ہوگا, تو پیسے زیادہ بچا لوں گا, تو اب تو انہی کے حوالے ہے, مجھ سے امیدیں بولو نہ لگا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ اپنی نگرانی میں رکھا ہوا ہے نا, اللہ کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے ہونے دو, بس تم نے جو کام کرنا ہے, جو میں نے ذمہ لگایا وہ کرتے رہو. تو آخر تک اللہ نے ایسا کامیاب کیا کہ شادی بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے, اور جو ناممکن کام تھا فرعون کی سلطنت اکھاڑ کے زمین پہ پٹک دی, اور موسیٰ بادشاہ بن گئے ہیں. بھائی بنی اسرائیل کی قیادت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ میں. وجہ کیا ہے؟ جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ویسے. تو آپ بھی اگر سکون چاہتے ہو نا میرے بھائی, جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کرتے رہو, ٹینشن نہ لو, بولو جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. مریم علیہ السلام کو جیسے جیسے اللہ نے کہا ویسے ویسے کر رہی ہیں. کہا بچہ لے کے قوم کے پاس چلی جانا, اشاروں سے کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے. خدا نہ خواستہ آج کسی خاتون کی اس آزمائش میں آتی کہتی ہے اللہ میں کیسے کہہ دوں, میں کیسے کہہ دوں, کہ وہ بولیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا, وہ اللہ سے بحث کرنا شروع کر دیتی نا. میں کیسے جا کے بولوں گی کہ بھائی میرا آج روزہ ہے, وہ لوگ کہیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا. لیکن مریم علیہ السلام اللہ پہ اعتراض نہیں کر رہی ہیں, جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کر رہی ہیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا. پھر اور الٹا کام دیکھو, اب تھوڑی راحت ملی, سکون ملا, 10 سال بکریاں بھی چرا لیں, روزی بھی مل گئی, پیٹ ویٹ بھی بھر گیا, بھائی اب انتظام ہو گیا سب چیزوں کا. اب واپس جا رہے ہیں کہ بھول بھلیاں ہو گیا 10 سال پرانا کیس کون جانتا ہے بھائی, 10 سال پرانا. مجھے اس واقعے میں مزہ اتنا آتا ہے نا کہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن دل چاہتا ہے یہ اتنا اس واقعے میں عبرت ہے نا, ایسا مزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں. قرآن نے سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے وہ سب سے زیادہ. تو اب واپس جا رہے ہیں, راستہ بھلا دیا اللہ نے. الٹا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولو بھائی, بتاؤ یار. ہم ہوتے ہیں, ہم چل کے کہتے یار میرا تو جب بھی کوئی کام سیدھا ہونے لگتا ہے کوئی غیبی طاقت الٹا کر دیتی ہے کام. یہ میرے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے نا, لوگ آ کے بتا رہے ہیں مفتی صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا ہو جاتا ہے کام. کہہ رہے صحیح چل رہا ہوتا ہے, جب میں شروع کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں تو 6 فٹ کا آدمی ہے, ہٹا کٹا لال ٹماٹر, اس کا مطلب تیرے سارے کام صحیح ہو رہے ہیں, ورنہ تو ایسا نہ ہوتا. میری صحت ایسی نہیں ہے جیسی تو نے بنائی ہوئی ہے, اس میں سب صحیح ہو رہا ہے تبھی تو اتنا موٹا تازہ ہو گیا. تو خراب ہو رہا ہوتا تو مر چکا ہوتا اب تک. لیکن دیکھتے ہی نہیں کہ نعمتیں کیا ہیں. بس جو آزمائشیں ہیں ان کو ہوا بنایا ہوا ہے, جو اللہ کی نعمتوں کی برسات ہے ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کر دیا؟ راستہ بھلا دیا. اب ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ابے یار, او شٹ, یہ زبان سے گندا سا لفظ نکالتے ہیں. یہ تو مسجد میں نکالنا بھی میرا خیال ہے جائز نہیں, لیکن مجبور ہوں میں سمجھانے کے لیے. ہم کیا کہتے, 10 سال بعد آدمی اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے اپنی بیوی کو لے کے, تو خوشی خوشی جائے گا نا یار. اب بھول بھلائیاں چپکے سے جائیں گے, کسی گاؤں دیہات میں ہم رہنا شروع کر دیں گے, ہنسی نئی زندگی کا اب ہم آغاز کریں گے, ایک نئی لائف. یہی ہوتا نا. اور سوچتے ہوئے جا رہے ہوتے یار یہاں 10 سال تو بکریاں چرا کے گزار دی, اب ایسا کریں گے وہاں جا کے. میں ہوتا یار دمبوں کا بزنس کر رہے ہیں بیٹا ہے بھائی, اب کہیں چھپڑ میں سرگودا کے کجلے پالنے ہیں. میرے دماغ میں نا کجلا مسلط ہوا ہوا ہے. آج بھی میں منڈی گیا, کیونکہ ہمارا ابھی چھوڑو یار, پھر اپنے پرسنل قصے لے کے بیٹھ جاتا ہے. میرا خاندانی دمبا تھا, مارتا بہت تھا, بیچ دیا ہم نے, لیکن اب وہ ویسا مل نہیں رہا ہمیں. تو وہ گارڈ کو مارا اس نے. ہمارا جو گارڈ ہے شمس, اس کو سنائی نہیں دے رہا تھا 3-4 دن تک نا. میں بات کرتا, ادھر سے بات کرو تو جواب دے گا, ادھر اس طرف سے بات کرو تو جواب ہی نہیں دے گا. تو کہنے لگا دمبے نے مارا ہے. بہت ٹارزن بن گیا تھا, پھر ہم نے بیچ دیا اس کو, لیکن اب اس ٹائپ کا مل نہیں رہا. تو شیخ چلی کی طرح نا ہم سوچ رہے ہوتے, شیخ چلی نا سر پہ انڈے رکھ کے جا رہا تھا, تو اس کے جو سیٹھ نے اس کو سر پہ انڈے رکھوائے,
پہلے دیسی انڈے ہوتے تھے، ان سے چوزے بھی نکلتے تھے. تو شیخ چلی نے سوچا ابے اگر تو یہ انڈے لے کے بھاگ جا تھوڑی دیر کے لیے، فرض کر تو انڈے لے کے نکل لے یہاں سے، یہ 100 انڈے ہیں، بھاگ کے نا کہیں چھپ جانا، ان 100 انڈوں پہ مرغی بٹھانا، مختلف مرغیاں، 100 چوزے نکلیں گے، پھر کچھ نر ہوں گے کچھ مادہ ہوں گے، تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو مرغے بیچ دوں گا، مرغیاں رکھوں گا، پھر بریڈنگ ہوگی اس سے، پھر اتنے انڈے کیلکولیشن کرتے کرتے پھر ایک دن آئے گا میرا پورا پولٹری فارم ہوگا، پھر میں مرغیوں کا بزنس سوچتا ہوا جا رہا ہے نا، پھر میرا بزنس پھر ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا پیسوں کی ریل پیل، پھر میں کسی خاندانی اچھی مالدار لڑکی سے شادی کروں گا، پھر میرے بچے ہوں گے، پھر میرا بنگلہ ہوگا، پھر بچے ایک دن آئیں گے ابو پیسے، میں کہوں گا چلو بھاگو یہاں سے. جیسے یوں کیا تو انڈے کا ٹکڑا نیچے. تو سیٹھ نے کہا کہ نالائق، اگر تیرا پاؤں کہیں ٹھوکر لگی ہوتی اس پہ انڈے گرے ہوتے تو میں کہتا غلطی، تو نے تو خود یوں کر کے گرایا ہے، پیسے نکال. وہ کہتا تو اپنے انڈوں کو سوچ رہا ہے، میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا. تجھے فکر ہے کمبخت اپنے 100 انڈوں کی، میرا پورا خاندان تباہ برباد ہو گیا، تو انڈوں کو رو رہا ہے. تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. شیخ چلی کے منصوبے نہ بناؤ بھائی، جو جیسے جیسے اللہ کہہ رہا ہے کرتے چلے جاؤ، بزنس بھی کرو، یہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ملے گا اتنا جتنا اللہ چاہے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پورا کنبہ ہی تباہ ہو جائے آپ کا. ٹینشن انسان اس وقت لیتا ہے جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ لوگ کر رہے ہیں، عورت چاہتی ہے کہ میرا میاں بس مجھے دیتا رہے. نہیں بھائی، اس سے یہ لالچ ہے، آپ کا امیج خراب ہو جائے گا شوہر کی نظر میں. وہ کہے گا میری بیوی لالچی ہے، پیسے پہ نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اس سے ہو سکتا ہے اگر یہ استغنا ہوتا، قناعت ہوتی، تو اللہ بہت زیادہ، میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں ان کے دل اتنے بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے بتاتے ہیں یار اگر میری بیوی میں لالچ نہ ہوتی میں اپنی ساری پراپرٹی اس کے نام کر دیتا، لیکن لالچی ہے میرا دل نہیں کرتا. اب اس عورت کو کیا پتا کہ تو نے چند پیسوں کی لالچ میں کروڑوں روپے کا اپنا نقصان کر دیا. بعض اولاد قناعت پسند ہوتی ہے، ابا کی جائیدادوں پہ نظر نہیں رکھتی، وہ کہتے ہیں ابا آپ ہم سے لو، باپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے یار میں سب کچھ ان کے لیے، ان کو زندگی میں دے کے چلا جاتا ہے وہ. لیکن وہ باپ کرے گا جس کو اولاد کے بارے میں اطمینان ہوگا کہ میری دولت پہ نظر نہیں ہے، یہ میری خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے. لیکن جب باپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا یہ لالچی ہیں، ایسے باپ ہم نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا ٹرسٹ میں دے دو، ان کمبختوں کے 1 روپیہ نہیں دوں گا، اور روڈ پہ پھر رہے ہوتے ہیں وہ. اور بالکل صحیح ہوتا ہے ایسے بچوں کے ساتھ. تو بھائی اللہ تو اس سے زیادہ، اللہ کا تو اس سے زیادہ ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ناجائز طریقے سے چھیننے کی کوشش کرو گے دیوالیاں نکال دوں گا تمہارا، اگر دوں گا بھی نا تو دل سے سکون چھین لوں گا. دولت کا مقصد سکون ہوتا ہے. دیکھو اللہ اگر ظاہری میں دولت چھینتا رہتا ہے نا تو آزمائش ختم ہو جاتی. ہم کہتے ہیں وہ ناجائز کرتا ہے، دیکھو اتنا وہ تو غریب ہے اور حلال کمانے والے اتنے کروڑ پتی. تو اللہ نے ظاہری طور پر دولت حرام کمانے والوں کو بھی دی ہے، لیکن سکون اللہ نے ان سے چھین لیا ہے. جا کے دیکھو گھروں کے اندر، ہم تو کتنے کیسز آتے ہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، اولاد میں، بیوی شوہر مرنے والے انگوٹھے لگوا کے اپنی جائیداد اپنے نام کرا لی. صحیح ہے نا؟ ایسی ایک بزرگ نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا، بہت زبردست، کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، عورت کو ایسا ہونا چاہیے، تقویٰ اسے کہتے ہیں. یہ سوچ بن جائے نا تو بڑی سکون کی زندگی. تو وہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک آدمی نے کہیں چھپ کے شادی کر لی، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، اور پہلی بیوی کو نہیں بتایا. جب شادی کی ہے تو موت سے چند دن پہلے بتا دیا ہوگا، یا پتہ چل گیا ہوگا، یا پتہ چلنے کی وجہ سے ہی مرے ہوں گے، واللہ عالم. بہرحال وہ انا للہ ہو گیا ان کو. جیسے ہی پتہ چلا، ان کا چانس یہی ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے گا تو اب آپ کی زندگی کے دن بہت تھوڑے سے رہ گئے. صحیح، انتقال ہو گیا. اب وہ عورت کہیں گاؤں دیہات میں دوسری زوجہ رہتی تھی، تو پہلی کو خیال آیا کہ ٹھیک ہے میرے میاں نے صحیح کیا، غلط کیا، لیکن وراثت میں اس بیوی کا حصہ بہرحال بنتا ہے. آج کل یہ سوچ نہیں ہے، بھئی شرن یہ میرے لیے حرام ہوگا اگر میں اس کا حصہ کھاؤں. تو جو اس کی وراثت کا بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، وہ حصہ لے کر گئی ہے اس پہ دوسری زوجہ کے پاس. وہ یہ کہہ بھی سکتی تھی کہ تو چھپ کے کیا ہے نا، ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں، ہمیں تھوڑی بتایا تھا. اس کے پاس حصہ لے کے گئی وہ. یہ جب خدا کا خوف ہوتا ہے نا، لالچ نہیں ہوتی، تو ایسے ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پھر رزق کے دروازے الگ طریقے سے کھولتا ہے.